الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.104 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 104 یعنی 104۔ تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ من روٹ ورڈ میم نون سے معنی جو، ہو ایور، کانا روٹ ورڈ کاف واو نون سے معنی ہو، از، عدوً عین دال واو سے روٹ ورڈ معنی دشمن، اینیمی، للہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ معنی اللہ کا، آف اللہ، وملائکتہ میم لام کاف سے روٹ ورڈ ہے معنی اور اس کے فرشتے، اینڈ ہز اینجلس، ورسلہ را سین لام سے روٹ ورڈ ہے معنی اور اس کے رسول، اینڈ ہز میسنجرز، وجبریل روٹ ورڈ جیم با را سے ہے معنی اور جبریل، اینڈ جبریل، ومیکالا میم کاف را سے روٹ ورڈ معنی اور میکائیل، اینڈ میکائیل، فإنا روٹ ورڈ الف نون نون سے معنی تو بے شک، دین انڈیڈ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے معنی اللہ، اللہ، عدوٌ عین دال واو سے روٹ ورڈ معنی دشمن، اینڈ انیمی، للکافرین کاف پا را سے روٹ ورڈ معنی کافروں کا، ٹو دا ڈسبلیورز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ من کان عدوً جو ہو دشمن، للہ و ملائکتہ و رسلہ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ جو ہو دشمن اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ من کان عدوً ہو ایور از اینیمی، للہ و ملائکتہ و رسلہ آف اللہ اینڈ ہز اینجلس اینڈ ہز میسنجرز، و جبریل و میکالا اینڈ جبریل اینڈ میکائیل، فإن اللہ then indeed Allah عدو للکافرین is an enemy to the disbelievers۔ Whoever is enemy of Allah and his angels and his messengers and Jibreel and Mikael, then indeed Allah is an enemy to the disbelievers۔ تشریح کلمات میں دیکھیں۔ میکالا یہ بھی غیر عربی لفظ ہے، یعنی نان عربک ورڈ ہے، اور ایک جلیل القدر فرشتے کا نام ہے، یعنی ایک عظیم فرشتے کا نام ہے۔ اس آیت کا کنٹینیشن پچھلی آیت سے ہے، یعنی آیت نمبر 97 سے، ہم دونوں کو ملا کر یہاں ریوائز کریں گے۔ کہہ دیں جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو بے شک اس نے قرآن نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے بھیجے گئے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ہو دشمن اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں فرشتوں اور رسولوں کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ دراصل یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے کہ اگر آپ صحیح جواب دیں تو وہ ایمان لا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جوابات دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس لیے انکار کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو وحی کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہود نے کہا کہ جبرائیل ان کے دشمن ہیں، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے یا اس کے فرشتوں سے یا رسولوں سے یا جبرائیل سے یا میکائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ رسولوں کی اطاعت عین اطاعت الہی اور ان کی مخالفت عین مخالفت حق ہے، لیکن رسول پر غیر رسول کا قیاس کرنا درست نہیں ہے، یعنی چونکہ اللہ کی طرف سے رسول مبعوث کیا جاتا ہے، رسول کا حکم ماننا دراصل اللہ کا حکم ماننا ہے، اور رسول کو رد کر دینا اللہ کی نظر میں درست نہیں بلکہ کفر ہے۔ ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ یعنی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک واقعہ ہوا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو ایک یہودی عالم جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام، جو بعد میں اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت
یہ صحابی یہودیت پر قائم تھے، یعنی یہود تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جاننا چاہتے تھے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے 2 سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے، یعنی قیامت کی شروعات کیسے ہوگی، اور دوسرا سوال تھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی اور کبھی باپ کی طرف، یہ تیسرا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں سوالوں کا جواب ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلائے ہیں، سنو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا شروع کیے اور یہ بات مینشن کیے کہ ان سوالات کے جوابات جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو یہود اپنا دشمن مانتے تھے۔ آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یعنی ابھی جو اوپر آیت گزری کہ جو بھی جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا اللہ دراصل اس کا دشمن ہے۔ پھر فرمایا، یعنی وہ آیت سنانے کے بعد ان کی توجہ، یعنی عبداللہ بن سلام کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نشان قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ یہ 2 سوال کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ پھر تیسرا جواب دیکھیں، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ سلمان ہو گئے، چونکہ تینوں سوالات کے جوابات صحیح تھے۔ عبداللہ بن سلام اسلام لا لیے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت کے بھی وہ تو پہلے سے قائل تھے، پھر سے آپ نے گواہی دی کہ اللہ واحد ہے اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگے حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے تو مجھے کہیں گے آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام کو یہ شک تھا کہ یہودی ان کے اسلام لانے کو رد کر دیں گے۔ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، دیکھیں انہوں نے کہا بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کے اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کے اولاد میں سے ہیں، یعنی کافی ان کو اپریشیٹ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں تعامل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے، یعنی عبداللہ بن سلام کو کافی اپریشیٹ کرے یہود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں اگر وہ دانشور ہیں، بڑے بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اگر وہ ایمان لا لیں تو پھر تم کو کچھ ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اسلام لانے کے لیے۔ تو ذہنی طور پر پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ مسلمان کیوں کر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے، یعنی عبداللہ بن سلام ان کے سامنے ظاہر ہو کر جب اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے لگے، وہ تمام کے تمام شور شرابہ کرنے لگے، اور پھر عبداللہ بن سلام کی وہ پل بھر جو خوبیاں بیان کر رہے تھے ان کو برائیوں میں بدل دیے، کہنے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے، خاندانی کمینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا مجھے ڈر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہود اس طرح سے بھڑک جائیں گے، میں اسلام لاؤں گا، میں نے اس کا پہلے ہی سوچا تھا، یعنی اس بات کا مجھے خوف تھا، لیکن یہود جبرائیل امین کی اندھی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر دیے۔ دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے حسد رکھتے تھے، نبوت سے حسد کرتے تھے، چاہتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں، یعنی بنی اسرائیل کا ہی کوئی آدمی نبی کی حیثیت سے آئے۔ غور کریں کہ وہی لانے والے فرشتے پر کیا الزام ہے، یعنی وہی لانے والے فرشتے سے یہود نے جو دشمنی کا اظہار کیا اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ وہ تو قرآن جیسا رحمت بھرا کلام، ہدایت بھرا کلام لے کر آئے اللہ کے حکم سے، اس سے دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ دل میں کفر بھرا ہوا ہے، یعنی جبرائیل امین سے دشمنی دراصل دل میں کفر ہونے کے سبب ہے۔ فرشتوں اور رسولوں کی عداوت اور کتابوں کا تسلیم نہ کرنا یہ سب کفر ہے، اللہ سے عداوت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے، یعنی ظاہر میں جو دشمنی دکھا رہے ہیں جبرائیل امین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار کر رہے ہیں، دراصل ان کا قلب سرتپا کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔
وہ اللہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، ان رسولوں سے اور فرشتوں سے دشمنی رکھ کے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں، یعنی جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے بلکہ اعلان جنگ کر دیتا ہے اس کے خلاف۔ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں، جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے ظاہر و باطن کو جاننے والے، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے، اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کر، تو جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت اور رہنمائی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس دعا میں اللہ کو جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا رب کہہ کر مخاطب کرتے۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس تفسیر کے، فرشتوں اور پیغمبران کو ذمہ داری دینا اللہ کی حکمت کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے یا پیغمبران سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ان سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ جن سے دشمنی رکھتا ہے ان کو پوری طرح برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔